حبیب اللہ میلاد منا لو سارے اجنبیاں دا سلطان آیا میلاد منا لو سارے اجنبیاں دا سلطان آیا پئی سجدی کالی کمبلی سونے دی شان نرالی سونا لے کے پاک قرآن آیا بن ساڈا دین امان آیا میلاد منا لو سارے اجنبیاں دا سلطان آیا دکھیاں نو سینے لایا ہے ہر ایک دا درد وڈایا ہے سارا جگ جس دا متوالا ہے بن ساڈا دین امان آیا جدی عرش فرش تے شاہی ہے ویکھو کیڈا سونا مدنی ماہی ہے اے شان نرالی دنیا تو بن ساڈا دین امان آیا میلاد منا لو سارے اجنبیاں دا سلطان آیا آسان پتہ کرو آگے مولوی صاحب بچے اتنو نات پڑھا کیڑے لے آماں پڑھونے کھنے منچنا بات تو تشریف لے آئے نے انتظار دیاں کڑیاں ختم ہونے والیاں نے تھوڑی دیر بعد ہی وہ سٹیج تے لے آ جان گے تو اسی ٹائم تے باقاعدہ انہاں دی تقریر جڑی ہو خطاب انہاں دا شروع ہو جائے گا کی نام تیرا منصور ایک چھوٹا جا بچہ چند شیر نعتیں پڑھے گا محمد منصور نعرہ لاؤ بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سرکار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد نور کی آمد منٹھار کی آمد محمد منصور نقشبندی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن
بدن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سو کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو، سو کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سٹیج تے تشریف لے آؤ قاری محمد حسن صاحب سوکڑ کوٹ عمردین تو قاری یونس واندر تو قاری ذوالفقار بریل چک 46 تو قاضی نعمت تے قاری غلام رسول صاحب حلہ تو مولانا اجمت پور تے حافظ اشفاق تے شرف الدین صاحب سوکڑ تو قاری یونس ٹبہ بلوچہ تو قاری عمران لکھو ڈائر تو نادر شاہ صاحب تے شہادت پٹی تے کوٹ پٹیاں تو حافظ اصغر صاحب چوک بلوچہ تو مولانا عنایت قاری یونس کوٹ عمردین تو قاری مختار صاحب ساری کے تو اگر کوئی بھائی اور جلوس آیا ہے کوئی رہ گیا اشرف نقشبندی سوکر تو تشریف لے کے سارے مہمانوں وسیم میلاد رسول کمیٹی دے طرفوں خوش آمدید کہنے اہلاً و سہلاً مرحبا۔ ہن چند منٹاں واسطے ساڈے جامع گلزار مصطفیٰ دے خطیب بابا جی سید ناصر علی شاہ صاحب اس دنیا کو تشریف لے گئے نے، میاں صاحب کے اپیل کریں گے کہ انہاں واسطے خصوصی دعا کرن مغفرت واسطے اللہ تعالیٰ انہیں درجات بلند فرماوے، وہ اس محفل دی جان سن۔ اس طرح ہی ساڈے خطیب پاکستان مولانا منور حسین عثمانی صاحب بڑے جلیل القدر عالم سن تے خطیب سن، میاں صاحب نے بھی سنے نے، سارے نو پتہ ہے، سارے لوگوں نے سنیا ہے، وہ بھی اس دنیا کو تشریف لے گئے نے، اس نہ واسطے بھی دعا کرنا میاں صاحب۔ تو ہونا تواڈے سامنے ساڈے جامع گلزار مصطفیٰ دے جڑے نویں خطیب نے وہ تشریف لے کے آوندے نے، سارے جانے استقبال کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، میاں محمد معروف صاحب نقشبندی آستانہ علیہ برولا شریف جشن میلاد مصطفیٰ سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، منٹھار کی آمد، نور کی آمد۔ تواڈے سامنے حافظ محمد نعمان صاحب نقشبندی پتوں کی تو تشریف لے آندے نے تے تواڈے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد پاک بیان فرماؤندے نے۔ الحمد لله الذي شرفنا بعشرة يوتك فيها من النار، الصلاة والسلام عليك يا حبيبه النبي المختار وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد وأما بنعمة ربك فحدث، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک بآواز بلند پڑھی، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله۔ آج کے دن بھی اگر درود نہیں پڑھنا تو کس دن پڑھنا ہے؟ سب آواز بلند پڑھیں، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بھائی ایک کو بند کر دیں، مکمل ختم کر دیں، آواز کو کھول دیں۔ دریچے دل کے وار رکھنا گھٹا رحمت کی چھائی ہے، دریچے دل کے وار رکھنا گھٹا رحمت کی چھائی ہے، نہ سو جانا چمن والو شب میلاد آئی ہے۔ وہ شب جس نے زمانے کے دل میں روشنی ڈالی،
وہ شب جس نے زمانے کے دل میں روشنی ڈالی، سوغاتیں نور کی پھر سے تمہارے پاس لائی ہے۔ وہ شب جس سے ہوئے ایران کے آتش کدے ٹھنڈے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایران میں ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ آگ بجھ ہی نہیں رہی تھی، جب حضور کی ولادت ہوئی تو وہ آگ بجھ گئی۔ وہ شب جس سے ہوئے ایران کے آتش کدے ٹھنڈے، اسی کی چشم تر نے آگ دوزخ کی بجھائی ہے۔ تصور پختہ کر لیجئے نگاہ میں طیبہ بھر لیجئے، تصور پختہ کر لیجئے نگاہ میں طیبہ بھر لیجئے، یہیں بیٹھے سفر کیجئے لو قسمت جگمگائی ہے۔ نہ جانے کس کے نغموں نے زباں پہ رس کو گھولا ہے، نہ جانے کس کے نغموں نے زباں پہ رس کو گھولا ہے، یہ کس کے کیف سے ایمان کی دنیا مسکرائی ہے۔ نہیں ہے تجھ کو اے آصف نعت گوئی کا پتہ کوئی، نہیں ہے تجھ کو اے آصف نعت گوئی کا پتہ کوئی، رضا کے سوز سے خالی تیری نغمہ سرائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میری نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہاں ایک دو باتیں آپ سے کر کے میں پھر اجازت چاہوں گا۔ اعتراض چند ہوتے ہیں، اے جی کیا صحابہ نے میلاد منایا تھا؟ اے جی کیا رسول اللہ نے میلاد منایا تھا؟ میں کہا جی اچھا جی آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں۔ میں کہا اچھا جی مولوی صاحب آپ کے جواب سے پہلے نا مجھے ایک بات یاد آ گئی، وہ تو سن لیں ذرا۔ جی وہ کیا؟ میں کہا جی حضور کا جب میلاد ہوا تھا نا تو کوئی تھا جو 40 دن تک رویا تھا، کوئی تھا جو 40 دن تک رویا تھا۔ جی کار صاحب تسی میں نو شیطان کہندے پہ جی، سمجھ نہیں آئی؟ تسی میں نو شیطان کہندے پہ جی۔ میں کہا یار میں نے تو نہیں کہا، شیطان تو تم نے خود اپنے آپ کو کہا۔ ہاں حقیقت ہے جب حضور علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تھی تو شیطان 40 دن تک روتا رہا۔ تو آج جو میلاد کے نام پہ رو رہے ہیں وہ خود سمجھ لیں کہ ان کا شمار کس میں ہو رہا ہے۔ کیا جی حضور نے اپنا میلاد منایا تھا؟ میں کہا جی آئیں آپ کو وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام پیر شریف والے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ کون سے دن روزہ رکھا کرتے تھے؟ سمجھ آ رہی میرے بھائیوں کو؟ پیر شریف والے دن حضور روزہ رکھا کرتے، صحابہ عرض کرتے حضور کچھ کھا لیں، آپ فرماتے نہیں آج پیر ہے میرا روزہ ہے۔ صحابہ پوچھتے حضور پیر شریف کا نام لینا اس میں حکمت کیا ہے؟ تو گویا کہ حضور فرما رہے تھے کہ صحابہ پیر جو ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں تاکہ کوئی بات نہ کرے کہ نبی تو روزہ رکھتا ہی رہتا ہے۔ تو جو ہے نا وہ حضور علیہ السلام فرمایا کہ آج پیر ہے میرا روزہ ہے۔ اور صحابہ نے پوچھا حضور کی وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلی وجہ تو یہ ہے کہ پیر شریف والے دن نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ سامعین عزیز وقار، اسی دوران خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، نازی اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا پیر سید افضل حسین شاہ صاحب تشریف لائے، ہم ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمام دوست باپ جتنی محبت کے ساتھ کھڑے ہیں اس سے ڈبل محبت کے ساتھ اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، درود پاک پڑھیں صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی حضور پیر والے دن روزہ اس میں حکمت کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا دو وجہیں ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ پیر شریف والے دن وحی کا آغاز ہوا تھا، دوسری وجہ یہ ہے کہ پیر والے دن میں پیدا ہوا تھا۔ تو پیر والے دن حضور علیہ السلام روزہ رکھا کرتے۔ مولوی کہتا ہے جی ایک بار بھی حضور نے میلاد نہیں منایا، میں نے تمہیں 1196 مرتبہ دکھا دیا۔
کہ حضور علیہ السلام نے کتنی دفعہ اپنا میلاد شریف منایا۔ اب کہتے ہیں جی کیا صحابہ نے میلاد منایا تھا؟ میں نے کہا جی کتاب آپ کے گھر کی، یہ حدیث صرف اسی کی کتاب میں نہیں، کتاب کا نام ہے الدر المنظم۔ کیا نام ہے؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ الدر المنظم، لکھنے والا عبدالحق الہ آبادی، مکتبہ دیوبند کا بہت بڑا مولوی، وہ حدیث پاک لکھتا ہے۔ یہ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ گالی دینا مقصد نہیں، یار اپنے گھر کی تلاشی لو، ہو سکتا ہے تمہیں مسئلہ سمجھ آ جائے۔ اور اسی حدیث کو امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ نے التنویر فی مولود بشیر والنذیر میں بھی لکھا، اور اسی حدیث پاک کو امام ابو الخطاب نے سبل الہدی فی مولود المصطفیٰ میں بھی لکھا۔ حدیث کیا ہے؟ بڑی پیاری حدیث پاک، حضور علیہ السلام کی حدیث پاک۔ حضور کے صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرماتے کہ ہم حضور کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، رستے میں جب گھر آیا نا حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اندر سے آواز آ رہی تھی، حضور رک گئے۔ حضور علیہ السلام دروازے کے قریب گئے، اندر حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بہن بھائیوں کو بٹھا کے آقا علیہ السلام کا میلاد پڑھ رہے تھے۔ آقا علیہ السلام کا میلاد کی محفل سجی تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دروازہ کھٹکھٹاؤ، دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے باہر آئے، جب آقا علیہ السلام کو دیکھا نا خوشی سے اچھل پڑے۔ پتہ اپنے والد کو کیا کہنے لگے ابا جس پیارے کا تم میلاد پڑھ رہا ہے وہ سونا خود تشریف لے آیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا جس گھر میلاد ہو آقا خود تشریف لاتے ہیں۔ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے سونیا جو میں کر رہا تھا آپ نے دیکھ تو لیا، سونیا آپ بتائیں نا کہ آپ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا عامر انصاری سن، جو عمل تو کر رہا تھا نا تیرے اس عمل کی وجہ سے رب ذوالجلال نے رحمت کے دروازے کھول دیے اور فرشتے تیرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، عرض کر رہے ہیں سونیا اللہ نے رحمت کے دروازے کھولے بڑی بات ہے، فرشتوں نے دعا کی بہت بڑی بات ہے، لیکن کملی والیا تو بھی تو کچھ عنایت فرما دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عامر اگر مجھ سے پوچھتا ہے نا سن، سب سے پہلے تو تیرا انعام یہ اللہ نے رحمت کے دروازے کھولے، فرشتوں نے تیرے لیے دعا کی، اب مجھ سے جو تجھے انعام ملے گا وہ یہ ہے کہ جو عمل تو نے کیا ہے نا قیامت تک جو بھی یہ عمل کرے گا جس طرح دو بخشا گیا ہے وہ بھی بخشا جائے گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نور کی آمد۔ بات کو ختم کرتے ہیں۔ اعلیٰ رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس الدہا، اعلیٰ حضرت کے نام پہ اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ہے کلام الہی میں شمس الدہا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ دوتا کہتے ہیں کپڑے کو جب بل آ جاتا ہے تو اعلیٰ فرما رہے ہیں کہ رب ذوالجلال صرف آقا علیہ السلام کی زلف کی قسم نہیں کھا رہا، حضور کی کنڈل والی زلفوں کی رب قسم کھا رہا ہے کلام الہی میں شمس الدہا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کہا، کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شہا، کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن ادا کی قسم۔ یہی عرض ہے خالق ارض و سما، یہی عرض ہے خالق ارض و سما، وہ رسول تیرے میں بندہ تیرا، مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ کہ ہے خلد کو جس کی صفا کی قسم، تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا، مجھے جلوہ پاک حضور دکھا۔ جو جلوہ دیکھنا چاہتا ہے ہاتھ بلند کرے، مجھے جلوہ پاک رسول دکھا، مجھے جلوہ پاک رسول دکھا،
तू ही बंदों पे करता है लुत्फ़ अता, तुझी पे भरोसा तुझी से दुआ, हमें जलवाए पाक हुजूर दिखा, हमें जलवाए पाक हुजूर दिखा, तुझे अपने ही इज्जो आला की कसम, यही कहती है बुलबुल बाग जिना कि रजा की तरह कोई सहर बयां नहीं हिंद में वासिफ शाह हुदा, मुझे शौक़ी ये तबअ रजा की कसम। वाखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सफदर साहब जलूस लैके आए ने मिलादे रसूल कमेटी की तरफों उन्होंने खुश आमदेद जी आया नूं सत बिस्मिल्ला। नाले वाले तो कारी जवेद साहब जलूस लैके आए ने मिलादे रसूल कमेटी की तरफों जी आया नूं खुश आमदेद अहलन व सहलन मरहबा। कारी मुजफ्फर साहब कारी एजाज साहब लियाकताबाद कोट फजलदीन तो तशरीफ लैके आए ने, उन्होंने भी मिलादे रसूल कमेटी की तरफों खुश आमदेद जी आया सत बिस्मिल्ला अहलन व सहलन मरहबा। हुण मिलादे रसूल कमेटी की तरफों एक गुजारिश है, एडे चार चफेरे बंदे खड़े जे ना दस्त बस्ता जिस आका दा मिलाद विच तुसीं लैके तशरीफ लाए आए जे ना ते अदब दा तकाजा वो बैठ जाओ। मियां साहब जी सामने बैठे ने, ज़ियारत करो। अल्लामा साहब तशरीफ लैके आए ने, वो तुहाडे सामने बिला तमहीद और बिला मतलब वक्त दा ज़ाया की तो बगैर ही उन्हां ने खिताब शुरू कर देने आ ते सारे जाने भी अल्लामा सैयद अफजल हुसैन शाह साहब मिंचनाबाद तो तशरीफ लेके आए ने। खतीब आदम मिंचनाबाद दी आउण तो पहले नारा लाओ, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। सरकार की आमद, मदनी की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, नूर की आमद, मंठार की आमद। सैयद अफजल हुसैन शाह साहब मिंचनाबाद तशरीफ ले आके तुहाडे सामने खिताब फरमाउंदे ने। बरोज़ हफ्ता बाद अज़ नमाज़ इशा एक अजीम शान महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो रही है पत्तों की बदर कॉलोनी के अंदर, जिस दे अंदर ज़ेरे सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत परवरदा गोशे वलायत जनाब हजूर पीर किबला मियां मोहम्मद मरूफ अहमद नक्शबंदी मुजद्दिदी कंधारी दामत बरकातुल आलिया उन्हां दी ज़ेरे सदारत होवेगी और खुसूसी खिताब खतीब अहले सुन्नत सरमाया अहले सुन्नत नाज़िश अहले सुन्नत सैयद सदात जनाब हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद अफजल शाह साहब जेड़े के तुहाडे सामने मौजूद ने। इन्हां दा खिताब 30 अक्तूबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज़ इशा पत्तों की बदर कॉलोनी के अंदर होवेगा। तमाम मुसलमान भाइयों नूं महफिल पाक के अंदर सुनने की दावत दी जाती है। और एक और महफिल पाक दा ऐलान सुन लो, अज रात बाद नमाज इशा एक अजीम शान महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कच्चा पक्का दे अंदर हो रही है, जिस दे अंदर खुसूसी खिताब वास्ते खतीब पाकिस्तान मुकर्रर खुशलहान कारी कुरान जनाब हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अरशद रिजवी साहब लाहौर तो वो तशरीफ ले आए ने ते तमाम मुसलमान भाइयों नूं इल्तमास है कि नमाज इशा तो बाद कच्चे पक्के दे अंदर महफिल पाक सुन के सवाब दे रहन हासिल करो। कुर्सी तो मेरा ख्याल है ये लेट है, खिताब शुरू कराइए बिला तखीर। दावत खिताब वास्ते मैं दावत देना खतीब पाकिस्तान मुकर्रर खुशलहान कारी कुरान खतीब अहले सुन्नत सरमाया अहले सुन्नत नाज़िश अहले सुन्नत जनाब हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद अफजल हुसैन शाह साहब को कि वो अपने नूरानी वजदानी खिताब से हमारे कुलूब व ज़हान को मनवर फरमाएंगे। उन्होंने दे खिताबे लाजवाब तो पहले मोहब्बत ना नारा लगाओ, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, नाराए तहकीक। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मनठार की आमद, मनठार की आमद, मनठार की आमद, सरदार की आमद, सरदार की आमद, सरदार की आमद, गमखार की आमद, गमखार की आमद, गमखार की आमद, अल्लाह के यार की आमद, अल्लाह के यार की आमद। आस्ताना आलिया मरूला शरीफ, आस्ताना आलिया मरूला शरीफ, फैज़े पीरे कधारी, फैज़े पीरे कधारी।